اسماعیل بن قاسم جب خاموش ہوا تو شاریہ بول اٹھی، امیر، کیا ایسا ممکن نہیں کہ میں کلیسا کے بجائے گھوڑوں کی نال بندی کرنے والے محترم ثمامہ بن سلیمان کے ہاں قیام کروں؟ میرے پاس وہ نقدی ہے جو آپ نے مجھے کلیسا میں دی تھی، وہ میں نے کلیسا والوں کے پاس امانت کے طور پر رکھ دی تھی۔ وہ نقدی میں ثمامہ بن سلیمان کو دے دوں گی تاکہ اس میں سے وہ میرے اور میرے بھائی کے اخراجات پورے کرے۔ ایسا میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کلیسا میں بھی محفوظ نہیں تھی۔ یہاں تک کہنے کے بعد شاریہ لمحہ بھر کے لیے رکی۔ اس کے بعد اپنے سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، ابن قاسم، اس سے پہلے میں نہ آتش پرستوں کے ہاں محفوظ رہی اور نہ ان کے آتش کدے میں۔ پھر میرے کہنے پر آپ نے مجھے میرے ہم مذہبوں کے حوالے کر دیا۔ میں وہاں کلیسا تک میں محفوظ نہ رہی، کلیسا میری حفاظت نہ کر سکا اور یہ لوگ مجھے اٹھا کر قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ کلیسا کھلی اور وسیع جگہ ہے، جو چاہتا ہے اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ ثمامہ بن سلیمان کا گھر میں نے دیکھ رکھا ہے، وہ بڑا محفوظ ہے، چاروں طرف سے ڈھکا ہوا ہے۔ اگر کسی نے وہاں آنا ہے تو صدر دروازے سے آئے گا، اس کے علاوہ اس مکان میں داخل ہونے کا کوئی اور ذریعہ نہیں۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں اپنے بھائی کے ساتھ وہاں رہنا پسند کروں گی۔ شاریہ جب خاموش ہوئی تو اسے مخاطب کر کے اسماعیل کہنے لگا، اب باکو شہر میں تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں رہے گا، اس لیے کہ میں جو مسلح جوان تمہیں بحفاظت باکو شہر پہنچانے کے لیے مقرر کروں گا وہ یزید بن غزوان کے پاس بھی جائیں گے اور اسے یہ میرا پیغام دیں گے کہ سب سے پہلے باکو شہر کے شمال میں جو آتش کدہ ہے اس کے مغ سے رابطہ قائم کرے اور اس سے شیروان اور بوفون کے سارے ساتھیوں کا پتہ کر کے سب کا کلا کما کر دے۔ اس کے باوجود اگر تم کلیسا میں نہیں رہنا چاہتی تو تمہیں ثمامہ بن سلیمان کے ہاں رکھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ شیروان کے سارے ساتھیوں کا خاتمہ ہونے کے بعد وہاں تمہارے لیے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ اس کے باوجود بھی ثمامہ بن سلیمان کے ہاں تمہاری حفاظت کے لیے کچھ لوگ اس مکان پر نگاہ رکھیں گے۔ جہاں تک اس نقدی کا سوال ہے جو تم نے کلیسا میں رکھی ہوئی ہے، اس کو اپنے پاس ہی رکھنا۔ جو جوان تمہیں اپنے ساتھ لے کر باکو کی طرف جائیں گے وہ ثمامہ بن سلیمان کو میرا یہ پیغام دے دیں گے کہ تم دونوں بہن بھائی پر جس قدر اخراجات آئیں گے میں اس مہم سے واپسی پر اسے ادا کر دوں گا۔ اسماعیل بن قاسم کی اس گفتگو سے شاریہ خوش اور مطمئن ہو گئی تھی۔ پھر اسماعیل اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ نوجوان آگے بڑھے، انہوں نے سارے کملوں کو لپیٹ کر گھوڑوں کی زینوں کے ساتھ باندھ دیا۔ شاریہ کو ایک گھوڑے پر سوار کرایا گیا، پھر اسماعیل بھی اپنے گھوڑے پر بیٹھا۔ اس کے بعد وہ سب فالتو گھوڑوں کو اپنے آگے آگے ہانکتے ہوئے اس شاہراہ پر سفر کر رہے تھے جو مغرب کی طرف سے ارسس شہر سے آتی ہوئی کوہستان ارارات سے گزر کر لسوان شہر کی طرف جاتی تھی۔ ایک روز دریائے دجلہ کے کنارے فضل بن ربی، محمد بن لیث زرادہ، جعفر عبداللہ ہاشمی، شاہی جلاد ابو ہاشم مسرور، ہارون الرشید کے محافظ دستوں کا سالار اعلیٰ ہرسمہ بن الامین اور کچھ دیگر عرب سالار جمع ہوئے۔ جب سب اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے تب زرادہ، وہ جو امیر المومنین ہارون الرشید کے قابل اعتماد ندیموں میں سے ایک تھا، سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، عزیز بھائیو، تم لوگوں کو یہاں آنے کی زحمت دینے کا مقصد یہ ہے کہ سلطنت کے اندر ایک چپکلش سی چل پڑی ہے۔ کچھ لوگ عربوں اور ایرانیوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے تعصب پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان میں جعفر برمکی سر فہرست ہے۔ میرے کچھ قابل اعتماد لوگوں نے یہ بھی خبر دی ہے کہ امیر المومنین نے جو لشکر اسماعیل بن قاسم کی کمانداری میں آرمینیا کی مہم پر بھیجا ہے تو اس پر بھی جعفر نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ آرمینیا کی مہم کو سر کرنے کے لیے لشکریوں کا سالار کسی ایرانی کو ہونا چاہیے تھا۔ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے جو اسلامی سلطنت کو کھوکھلا کرنے اور اس کی بنیادوں کو کمزور کرنے کے لیے برمکی برادران مرتب کر رہے ہیں۔ سلطنت کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ یہ برمکی ایرانیوں کو ترجیح دے کر عربوں کو مکمل طور پر دیوار سے لگانا چاہتے ہیں۔ میں تم لوگوں کو بتا دوں کہ یہ سازش بڑی تیزی سے اپنا کام کر رہی ہے اور اس سازش کے مرکز جعفر برمکی کے علاوہ
ان کی اولاد میں سے بھی بہت سے ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ساتھ ہی کچھ دیگر ایرانی سرکردہ لوگ بھی عربوں اور ایرانیوں کے اندر نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ لشکر کے اندر بھی ان کی مکمل گرفت ہو۔ تم لوگ جانتے ہو حکومتی معاملات میں ایرانی چھائے ہوئے ہیں، جبکہ عساکر میں زور اور گرفت عربوں کی ہے۔ ہمارا نقطہ نظر یہ ہونا چاہیے کہ عربوں اور ایرانیوں میں اخوت، بھائی چارے اور یکجہتی کی فضا قائم رہے۔ اسی صورت میں اسلامی سلطنت کے اندر استحکام اور تعاون کی فضا پیدا ہو سکتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ جو جعفر برمکی دوسرے ایرانیوں کے ساتھ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، میں آج ہی اس کی اطلاع امیر المومنین ہارون الرشید سے کر دوں گا۔ ہماری پہلی اور اولین کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عربوں اور ایرانیوں میں اخوت، بھائی چارہ قائم رہے۔ مسلمانوں کی حیثیت سے دونوں بھائیوں کی طرح زندگی بسر کریں۔ لیکن اگر یہ ایرانی عربوں کے خلاف سازشیں کرنے سے باز نہ آئے تو پھر میں لشکر کے اندر جس قدر عرب سالار ہیں ان سب کو اس سازش سے آگاہ کروں گا اور انہیں تنبیہ کروں گا کہ ہر صورت میں عربوں اور ایرانیوں کے اندر چپلکش اور نفرت اور تعصب کو جگہ نہیں ملنی چاہیے۔ میں تم پر یہ بھی واضح کر دوں کہ اس وقت ان ساری سازشی کارروائیوں کا مرکزی کردار جعفر برمکی ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ اسلامی سلطنت کی ساری دولت لے کر اپنے پاس رکھ لے، کوئی اسے پوچھنے والا نہ ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ سلطنت کا ہر کام اس کی خواہش، اس کی مرضی کے مطابق ہو۔ وہ یہ بھی خواہش رکھتا ہے کہ خراسان اور آرمینیا کے والی برمکی یا دیگر ایرانی مقرر کیے جائیں اور ان علاقوں میں وہ دولت کے ڈھیر لگا کر اپنی ذاتی عسکری قوت کھڑی کرنے کی کوشش کریں۔ تم دیکھتے ہو دریا کے کنارے ان برمکیوں اور دیگر ایرانیوں کے شاندار محلات اور قصر ہیں جن پر انہوں نے لوگوں کے خون پسینے سے کمائے جانے والی دولت بیکار پانی کی طرح بہائی ہے۔ ان کے مقابلے میں عربوں کو دیکھو، کیا دریائے دجلہ کے کنارے عربوں کے بھی محل ایسے ہی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس کے باوجود ہم ان لوگوں کو برداشت کر رہے ہیں، اور ان ایرانیوں کی حالت یہ ہے کہ یہ ہمارے خلاف ہی سازشیں کرنے میں مصروف ہیں۔ زرادہ جب خاموش ہوا تو حاجب دوئم فضل بن ربیع بول اٹھا، ساتھیو، برمکوں کو میرے حاجب ہونے پر بھی اعتراض ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ حکومتی معاملات میں مکمل طور پر ان کی گرفت رہے اور کسی بھی عرب کا براہ راست امیر المومنین ہارون الرشید سے رابطہ نہ رہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد فضل بن ربیع بیٹھ گیا۔ پھر شاہی جلاد مسرور اٹھا۔ وہ کہنے لگا، یہ جعفر برمکی سب عرب کے سالاروں کے خلاف ہے۔ خصوصیت کے ساتھ یہ اسماعیل بن قاسم اور ابراہیم بن قاسم دونوں بھائیوں کو ناپسند کرتا ہے۔ گو جعفر کھل کر ان دونوں بھائیوں کی طرف حرکت میں نہیں آ سکا۔ بہرحال میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہمیں اپنی طرف سے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ عربوں اور اجمیوں میں بھائی چارہ قائم رہے اور ایک دوسرے کے خلاف کسی کو نفرت پھیلانے کا موقع فراہم نہ کیا جائے۔ شاہی جلاد ابو ہاشم مسرور جب خاموش ہوا تب ہارون الرشید کے محافظ دستوں کا سالار اعلیٰ ہرثمہ بن الامین بول اٹھا، میرے عزیزو، جو کچھ تم لوگوں نے کہا ہے وہ اپنی جگہ درست ہے۔ ہماری پہلی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ امت کے اندر اتفاق، تعاون اور یکجہتی قائم رہے۔ لیکن اگر ان چند سرکردہ اجمیوں نے اپنی سازشوں کا سلسلہ جاری رکھا، عربوں اور اجمیوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی، تو پھر ہم ان فریب اور دھوکہ دینے والے اجمیوں کے خلاف حرکت میں ضرور آئیں گے۔ میرے خیال میں اب اس مجلس کو ختم کرتے ہیں اور اپنی طرف سے چند دن تک پوری کوشش کرتے ہیں کہ عربوں اور ایرانیوں کے درمیان نفرت کی سازش کرنے والوں کو سمجھائیں اور امن و امان قائم رکھنے کی کوشش کریں، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ہم کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ خلیفہ ہارون رشید اپنے قصر کے وسیع باغ میں بے شمار کنیزوں کا گانا سن رہا تھا۔ ایک طرف عود نواز کنیزوں کا جتھا تھا، دوسری جانب دف نواز تھی، تیسری جانب بانسری والیاں تھیں، چوتھی طرف بربت بجانے والیوں کا پرا تھا، پھر ایک گروہ تنبورہ بجانے والیوں کا تھا۔ یہ سب ایک ساتھ مل کر گاتی تھیں، جس طرح تھیٹروں میں جب پہلا پردہ اٹھتا ہے اور ایک ساتھ رقاصائیں گاتی نظر آتی ہیں۔ یہ اسی عہد کی تقلید ہے۔
دراصل عباسی خلیفہ صفا اور مہدی عباس جب گانا سنتے تھے تو پردے لٹکا دیے جاتے تھے۔ مغنی پردے کی آڑ میں بیٹھ کر گایا کرتے تھے، اور خلیفہ جو راگ سننا چاہتا تھا وہ حاجب آ کر مغنیوں سے کہتا تھا، اور پردے کے اندر سے خلیفہ کو ان مغنیوں کی آواز سنائی دیتی رہتی تھی۔ لیکن عباسی خلیفہ ہادی اور ہارون الرشید نے پردہ بیچ میں سے اٹھا دیا تھا۔ ہارون الرشید کے دور میں موسیقی کی ترقی اور اشاعت کا راز یہ تھا کہ حکومت وقت ان کی دلجوئی کرتی تھی۔ عباسی خلفاء بعض مغنیوں کو ایک وقت میں 3 لاکھ درہم انعام دیا کرتے تھے، اور برام کا اس سے بھی زیادہ مغنیوں کو نوازتے تھے۔ اسی وجہ سے اس دور میں گانے والوں اور گانے والیوں نے کمال کی ترقی کی۔ بہرحال زرادہ جب عربوں اور ایرانیوں کے اتحاد سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے ہارون الرشید کے قصر میں داخل ہوا، اس وقت ہارون الرشید اپنے قصر کے باغ میں کنیزوں کا گانا سن رہا تھا۔ گانا سننے کے بعد وہ قصر کے کمرے کی طرف روانہ ہوا ہی تھا کہ اسی وقت زرادہ بھی قصر میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر ہارون رک گیا، اس لیے کہ ہارون الرشید کی نگاہ میں ایک ندیم اور مصاحب کی حیثیت سے زرادہ کی بڑی اہمیت اور بڑا احترام تھا۔ زرادہ آگے بڑھا، ہارون الرشید پرجوش انداز میں اس سے ملا اور اسے قصر کے کمرے میں لے گیا، اور دونوں جب بیٹھ گئے تو اسی وقت ہارون الرشید کا وزیر مار جعفر برمکی بھی اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ زرادہ چونکہ جعفر برمکی کے خلاف تھا، ہارون الرشید سے گفتگو کرنا چاہتا تھا، اور وہاں جعفر برمکی پہنچ گیا تھا۔ زرادہ کھڑا ہو گیا اور ہارون الرشید کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر المومنین، اس وقت آپ کو وزیر مملکت جعفر سے کوئی اہم گفتگو کرنا ہوگی، لہٰذا میں ابھی جاتا ہوں، پھر کسی وقت حاضر ہوں گا۔ لیکن ہارون الرشید نے زرادہ کو جانے کی اجازت نہ دی، بیٹھنے کا حکم دیا، اور زرادہ وہاں بیٹھ گیا۔ ہارون الرشید کی اس گفتگو سے جعفر برمکی کو فکر لاحق ہوئی۔ وہ پہلے ہی زرادہ کی طرف سے مشکوک تھا، سمجھ گیا کہ زرادہ شاید امیر المومنین کے ساتھ کسی اہم مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اس نے ہارون الرشید سے جانے کی اجازت طلب کی، تو خلیفہ نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ لیکن جعفر برمکی بڑا ہوشیار اور بڑا تیز انسان تھا، چونکہ وہ ہارون الرشید کے دربار کے سب ملازموں اور خدام کو خوب نوازتا رہتا تھا، لہٰذا وہ سب اس کے اشاروں پر کام کرتے تھے۔ قصر سے نکلتے ہوئے وہ کچھ خدام کو کہہ گیا کہ اندر ہارون الرشید کے پاس زرادہ بیٹھا ہے، جس موضوع پر وہ ہارون الرشید سے گفتگو کرے اسے مجھے آگاہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی وہ قصر سے چلا گیا۔ تنہائی میں زرادہ نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی کہ کس طرح کچھ لوگ ایرانیوں اور عربوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، دونوں کے درمیان نفرت اور تفرقے کی خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں اس موقع پر ہارون الرشید نے زرادہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جہاں تک ہو سکے اس جعفر سے بچ کے رہنا، کیونکہ میری تم پر خاص مہربانیاں جعفر کے لیے رشک اور حسد کا باعث ہوں گی، ایسا نہ ہو کہ تم کو کچھ صدمہ پہنچ جائے۔ زرادہ نے عرض کی، امیر المومنین کی شفقت اور خیر خواہی میری محافظ ہے، جب تک یہ مستحکم ہے کوئی مجھے تکلیف رنج نہیں پہنچا سکتا۔ بہرحال زرادہ کچھ دیر وہاں بیٹھا، تفصیل کے ساتھ گفتگو کی، پھر اٹھ کر چلا گیا۔ جعفر بڑا چالاک تھا، جب وہ چلا گیا تو اس نے قصر کے خدام سے پوچھا کہ ہارون الرشید سے زرادہ نے کیا گفتگو کی، لیکن قصر کے کسی خادم کو اس کا پتہ ہی نہیں چلا، اس لیے کہ زرادہ نے بالکل تنہائی میں رازدارانہ انداز میں ہارون الرشید سے گفتگو کی تھی، لہٰذا قصر کا کوئی بھی خادم جعفر کو اس کی تفصیل نہ بتا سکا۔ جعفر اب زرادہ اور ہارون الرشید کی گفتگو جاننے کے لیے بڑا بے چین اور بے صبر ہو رہا تھا، لہٰذا وہ سیدھا زرادہ کے مکان پر پہنچا۔ زرادہ نے حسب توفیق جعفر کی عزت و تعظیم کی، اسے بٹھایا۔ جعفر کچھ دیر تک ادھر ادھر کی گفتگو کرتا رہا، پھر بغیر کسی تمہید کے کہنے لگا، زرادہ، آج جو تمہاری گفتگو ہارون الرشید کے ساتھ ہوئی ہے، میں اس کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ زرادہ نے جعفر کی اس گفتگو کو سخت ناپسند کیا اور کہنے لگا، مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں امیر المومنین کے کسی راز کو کسی غیر کو کہوں، اور غالباً تم بھی اس کو جائز ہی رکھو گے۔
جعفر نے جب اصرار کیا تو زرادہ برمی کا اظہار کرنے لگا۔ اس پر جعفر خاموش ہو گیا اور اس کے مکان سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد کہتے ہیں زرادہ ہارون رشید کی خدمت میں حاضر ہوا اور جو گفتگو جعفر نے اس کے مکان پر کی تھی اس کی تفصیل بھی ہارون رشید سے کہہ دی۔ زرادہ کی اس گفتگو کے جواب میں ہارون رشید اپنے وزیر جعفر پر بہت برہم ہوا اور زرادہ سے کہنے لگا کہ جعفر تمہارا دشمن ہو گیا ہے، لیکن اطمینان رکھو اس کی کوئی بات تمہارے خلاف ہوگی نہ سنوں گا، بلکہ تمہارے موجودہ اعزاز میں مزید اضافہ کروں گا۔ چنانچہ زرادہ کسر سے رخصت ہو گیا۔ جب جعفر کو خبر ہوئی کہ زرادہ دن بدن ہارون رشید کے نزدیک سے نزدیک تر ہوتا جا رہا ہے اور یہ کہ اس کا مخالف بھی ہو چکا ہے، تب جعفر برمکی نے ہارون رشید کے کسر کے اندر سارے خدام اور مصاحبوں کو انعام و اکرام سے نوازتے ہوئے اپنا ہمراز بنا لیا اور کسی کی مجال نہ تھی کہ کوئی جعفر برمکی کے خلاف ایک لفظ بھی کہے۔ پھر اس نے اپنے حاجب بھائی کے علاوہ کسر کے سارے خدام کو کہہ دیا کہ جب کبھی بھی زرادہ ہارون رشید سے ملنے کے لیے آیا اسے بتا دیا جائے کہ اب ملاقات کا وقت گزر چکا ہے، یا یہ کہ خلیفہ کے پاس کسی کو حاضر ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے کسر کے سارے ملازموں کو یہ بھی کہہ دیا کہ جب ہارون رشید زرادہ کے متعلق کسی سے پوچھے تو یہ کہہ دینا کہ زرادہ ان دنوں بیمار ہے۔ ساتھ ہی جعفر نے محل کے خدام کو بھاری انعامات دیتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ چند دن بعد خلیفہ سے یہ بھی کہہ دینا کہ بیچارے زرادہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ چنانچہ جعفر برمکی کے حکم کے مطابق سب نے ایسا ہی کیا، اور جب خلیفہ ہارون رشید تک زرادہ کے انتقال کی خبر پہنچی تو سن کر اسے بڑا دکھ اور افسوس ہوا۔ اس کے اہل و عیال کے لیے اس نے وظیفہ مقرر کر دیا۔ اب جو لوگ جعفر کے ساتھ اس سازش میں شریک تھے ان کو اس سری جھوٹ سے خوف پیدا ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ راز کھل جائے، اس لیے سب کو یہ فکر ہوئی یا تو زرادہ کو حقیقی معنوں میں قتل کر دینا چاہیے یا اسے جلاوطن کر دینا چاہیے اور خلیفہ کو اس سے متعلق خبر نہ ہو۔ اتفاق سے ان دنوں عبداللہ ہاشمی کو اس سازش کی خبر ہو گئی۔ عبداللہ ہاشمی ہارون رشید کے شکار کا مشیر تھا اور یہ جعفر برمکی کا بدترین دشمن بھی تھا۔ عبداللہ ہاشمی عرب تھا۔ جعفر برمکی سے اس کی دشمنی کچھ اور امور کی بنا پر تھی۔ جب اسے خبر ہوئی کہ زرادہ کے خلاف کسر میں سازش تیار کی جا رہی ہے تب وہ جا کر زرادہ سے ملا اور سارے حالات اس سے بیان کیے۔ ساتھ ہی زرادہ کو تسلی دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ وہ اس کے ساتھ چلے۔ ہارون رشید جب شکار کے لیے جائے گا تو اسے ساتھ لے گا اور ہارون رشید سے اس کے متعلق تفصیل سے گفتگو کرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب شکارگاہ میں عبداللہ ہاشمی نے زرادہ کو ہارون رشید کے سامنے پیش کیا تو ہارون رشید بڑا خوش ہوا اور سمجھ گیا کہ یہ سب شرارتیں جعفر برمکی کی ہیں۔ جب شکار سے واپس آیا تو مجلس مرتب کی اور زرادہ کی زبانی سب حالات سنے۔ جعفر برمکی کی اس حرکت نے اسے ہارون رشید کی نظروں میں گرا دیا تھا۔ اسماعیل بن قاسم ایک دن شاریہ اور اپنے مسلح ساتھیوں کے ساتھ کوہستان ارارات کے دامن میں اپنے پڑاؤ میں داخل ہوا۔ شاریہ کو لے کر وہ اپنے خیمے میں آیا۔ گھوڑے اس نے چھپر تلے بندھوا دیے تھے۔ پھر شاریہ کو مخاطب کر کے وہ کہنے لگا، خاتون، یہ میرا خیمہ ہے۔ میں جانتا ہوں تم تھکاوٹ محسوس کر رہی ہوگی اور تمہیں بھوک بھی لگی ہوگی۔ سب سے پہلے تمہارے کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے بعد تم خیمے میں آرام کر لو، سستا لو، بعد میں اپنے چند مسلح جوانوں کے ساتھ تمہیں باکو شہر کی طرف روانہ کرتا ہوں۔ تمہاری اور تمہارے بھائی کی حفاظت کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ شاریہ اسماعیل کی اس گفتگو کا جواب دینا ہی چاہتی تھی کہ خیمے کے دروازے پر ایک مسلح جوان آیا اور اسماعیل بن قاسم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، تھوڑی دیر پہلے حضر کے خاقان شالی کا ایک قاصد آیا ہے۔ اس کے پاس اپنے خاقان کا ایک خط ہے جو وہ آپ کے نام ہے۔ وہ خط آپ کو پیش کرنا چاہتا ہے۔ اسماعیل بن قاسم نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، لگتا ہے یہ خاقان شالی اپنے مختلف لشکروں کی تباہی کے بعد جنگ کی کوئی نئی طرح ڈالنے کا عزم کیے ہوئے ہے۔ تم چلو سارے سالاروں سے کہو کہ وہ خزیمہ بن خازم کے خیمے میں فوراً جمع ہوں، میں آتا ہوں۔ مسلح جوان وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اسماعیل بن قاسم نے پھر شاریہ کو مخاطب کیا، شاریہ،
تمہیں زحمت ہوگی، میں جاتا ہوں، مجھے لوٹنے میں کچھ دیر ہو جائے گی۔ میں تمہارا کھانا بھجوا دیتا ہوں، تم کھانا کھا کے آرام کرنا، سو جانا تاکہ تم تازہ دم ہو جاؤ۔ شاریہ نے اسماعیل بن قاسم کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر اسماعیل بن قاسم وہاں سے چلا گیا۔ جب اسماعیل خزیمہ بن خازم کے خیمے میں داخل ہوا تو وہاں خزیمہ کے علاوہ چند دیگر چھوٹے بڑے سالار جمع ہو چکے تھے۔ پھر اسماعیل بن قاسم کے کہنے پر خضر کے حاکان شالی کے قاصد کو بلایا گیا۔ قاصد اسماعیل بن قاسم کے پاس آیا۔ اس موقع پر اسماعیل بن قاسم نے اسے مخاطب کیا، میں ابھی ایک مہم سے لوٹا ہوں، تمہیں انتظار کرنا پڑا ہوگا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اب کہو تم اپنے خاقان کی طرف سے میرے لیے کیا پیغام لائے ہو؟ اس پر اس شخص نے اپنے لباس کے اندر سے خط نکالا اور اسماعیل بن قاسم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا، یہ خط ہمارے خاقان کی طرف سے ہے، آپ کے نام ہے، پڑھ لیں۔ اسماعیل بن قاسم نے خط کھول کر پڑھا۔ لکھا تھا، مسلمانوں کے سالار، تم نے ہمارے چھوٹے چھوٹے لشکروں کو شکست دینے اور تباہ کرنے کے بعد یہ ٹھان لیا ہوگا کہ تو ناقابل تسخیر ہے۔ یاد رکھنا، ہم تمہارے سامنے شکست خوردہ نہیں ہوئے، عنقریب ایک بہت بڑا لشکر لے کر تمہارے مقابل آئیں گے۔ ہمیں اس قدر نقصان پہنچانے کے بعد مطمئن نہ ہو جانا، تیار رہنا، عنقریب میں ہواؤں میں اڑتے موت کے ہیولوں، آگ کی بھڑک کے گورکھ دھندوں، پر اسرار بے نام خوابوں میں روحوں کی طرح تم پر وارد ہوں گا اور تمہاری حالت ٹوٹے خوابوں کی دھجیوں جیسی کر کے رکھ دوں گا۔ اب بھاگنا نہیں، انتظار کرنا، پھر دیکھنا میں تم سے اپنے لشکریوں کا کیسا ہولناک انتقام لیتا ہوں۔ حضر کے حاکان کا وہ خط پڑھنے کے بعد اسماعیل بن قاسم نے مسکراتے ہوئے خزیمہ بن خازم کو بلایا اور کہنے لگا، ابن خازم، یہ خط بلند آواز میں پڑھو تاکہ میرے سالار اسے سن لیں۔ خزیمہ بن خازم نے وہ خط لے لیا اور بلند آواز میں پڑھا۔ اس طرح اس کے متن سے سالار مطلع ہو گئے تھے۔ اس کے بعد وہ خط ابن خازم سے اسماعیل نے لے لیا اور اس قاصد کے سامنے اس خط کو پھاڑ دیا اور اسے ہواؤں میں بکھیرتے ہوئے کہا، میں تمہارے خاقان کو کوئی تحریری جواب نہیں دوں گا۔ جس طرح اس خط کے پرزے کیے ہیں، اس سے پہلے اس کے لشکروں کی حالت بھی ایسی کی تھی، ایسی ہی حالت اس کے لشکر کی بھی کروں گا، جس کی کمانداری خود تمہارا حاکان شالی کرتے ہوئے آئے گا۔ میری طرف سے زبانی اسے یہ پیغام دینا کہ ہم داستانوں کا کوئی رنگین باب نہیں، نہ ہی وقت کی دہلیز پر خوابوں کا کوئی زندان ہے جسے وہ ختم کر دے گا۔ اسے کہنا کہ جب وہ ہم سے ٹکرائے گا تو اسے سرائے وحشت، آشوب بے میشر اور گرجتے بادلوں کے حشر میں سے گزرنا ہوگا۔ میرے خداوند نے چاہا تو وہ جس لشکر کی خود کمانداری کرتے ہوئے ہمارے سامنے آئے گا، اس کی حالت ہواؤں کے بدترین نوحوں سے بھی زیادہ ہولناک بنا کے رکھ دوں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد اسماعیل بن قاسم رکا۔ پھر اس نے کہا، کیا میرے لشکر میں تمہارے طعام کا اہتمام کیا گیا ہے؟ اس پر کوئی شک نہیں، میری بہترین ضیافت کی گئی ہے، قاصد نے مطمئن انداز میں کہا۔ اسماعیل فیصلہ کن انداز میں بولا، اگر یہ بات ہے تو کوچ کر جاؤ، جو الفاظ میں نے کہے ہیں یہی جا کر اپنے خاقان سے کہنا، ہم یہیں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، جبل ارارات کے دامن میں اس کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں۔ وہ جلد ہماری طرف آئے، اگر وہ ہماری طرف نہیں آتا تو ہم خود اس کی طرف کوچ کریں گے اور اس سے اس کے مرکزی شہر تک مارتے بھگاتے چلے جائیں گے۔ اب تم جا سکتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی وہ قاصد نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد اسماعیل بن قاسم نے خزیمہ بن خازم کو شاریہ سے متعلق ساری تفصیل کہہ دی۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور دوبارہ ابن خازم کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، ابن خازم، مسلح جوانوں کا ایک دستہ بھی تیار کر دینا جو آنے والی صبح کو شاریہ کو لے کر باکو شہر کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ میں اس دستے کے جوانوں کو سمجھا دوں گا تاکہ وہ یزید بن غزوان سے کہیں کہ شہر کے شمال میں جو آتش کدہ ہے وہ اس کے مغ سے رابطہ کرے کہ وہ شیروان اور بوفون کے سارے ساتھیوں کو جانتا ہے اور ان پر گرفت کر کے ان کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرے۔ دوسری بات، میری طرف سے ان مسلح جوانوں کو یہ بھی سمجھا دینا کہ شاریہ کو لے کر سیدھے کلیسا کی طرف جائیں
وہاں سے اس کے بھائی کو ساتھ لے کر ان دونوں بہن بھائی کو شہر کی غربی سرائے میں باہر گھوڑوں کی نال بندی کرنے والے ثمامہ بن سلیمان کے گھر پہنچا دیں اور باری باری اس نال بندی کرنے والے کے گھر کے گرد پہرا دیں تاکہ دونوں بہن بھائی کا احسن طریقے سے تحفظ کیا جا سکے۔ دیکھو ابن خازم، باگو شہر کے اوباشوں کی وجہ سے پہلے ہی اس لڑکی کے باپ کو ہلاک کیا جا چکا ہے اور ان کے میزبان اور اس کی دونوں بیٹیوں کو بھی تہ تہ کیا جا چکا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ باگو شہر میں اس قسم کی ستم آرائی کو پھر دہرایا جائے۔ اس کے علاوہ میں تم سے یہ بھی کہوں گا کہ یہ شب میں تمہارے ساتھ تمہارے خیمے میں بسر کروں گا۔ برفباری میں لگاتار سفر کرتے ہوئے اور شیروان اور بوفون کے ساتھیوں کی سختیاں جھیلتے ہوئے یہ لڑکی تھکی ہاری ہوگی۔ میں چاہتا ہوں وہ میرے خیمے میں آرام کرے۔ اگر وہ اکیلی رہنا پسند نہ کرے اور خیمے کے اندر اکیلے اسے خوف محسوس ہو تو میں عطریف سے کہوں گا کہ وہ خیمے میں سو رہے، لیکن مجھے حیرت ہے کہ شام ہونے کے بعد مجھے عطریف ملا نہیں۔ اس پر اسماعیل کی طرف دیکھتے ہوئے خزیمہ کہنے لگا، امیر، جس وقت آپ آئے اس وقت لشکرگاہ میں لشکریوں کے لیے کھانا تیار ہو رہا تھا۔ میں نے ہی عطریف کو وہاں بھیجا ہے تاکہ وہ خود کھانے کی نگرانی کرے۔ میرے خیال میں اب تک اس نے آپ کی آمد کا سن لیا ہوگا اور وہ آپ کے خیمے میں آ چکا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اسماعیل خزیمہ کے خیمے سے نکل کر اپنے خیمے کے دروازے پر آیا۔ اس نے دیکھا خیمے کے اندر شاریہ اور عطریف کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ اسماعیل کو دیکھتے ہی عطریف مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا، شاریہ بھی کھڑی ہو گئی۔ اتنی دیر تک اسماعیل خیمے میں داخل ہوا تھا۔ عطریف تیزی سے آگے بڑھا، اسماعیل سے گلے ملا۔ اس موقع پر اسماعیل نے شاریہ کو مخاطب کیا، خاتون، تمہیں اٹھنے کی زحمت نہیں کرنی چاہیے تھی، اپنی نشست پر بیٹھی رہو۔ اسماعیل بھی آگے بڑھ گیا اور عطریف اور شاریہ بھی اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ پھر اسماعیل نے شاریہ کو مخاطب کیا، خاتون، میرے خیال میں اب تک تم کھانا کھا چکی ہوگی۔ اسماعیل کے اس استفسار پر اداس لہجے میں شاریہ نے کہا، نہیں، میں نے ابھی تک نہیں کھایا۔ بابا نے مجھ سے کہا کہ میں کھانا کھا لوں۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ خود آپ کے ساتھ کھا لیں گی، لیکن ایک فکر مندی کی وجہ سے کھانا کھانے کو میرا جی نہیں چاہا۔ اسماعیل نے بڑی پریشانی میں شاریہ کی طرف دیکھا اور کہا، یہاں اس خیمے میں تمہیں کون سی فکر مندی لاحق ہو گئی ہے؟ شاریہ نے کچھ سوچا، پھر کہا، امیر، جس وقت آپ مجھے اپنے اس خیمے میں لے کر آئے تھے اس وقت ایک مسلح جوان آیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ خضر کے خاقان شالی کی طرف سے ایک قاصد آیا ہوا ہے جو آپ کے نام کوئی پیغام لایا ہے۔ ظاہر ہے یہ پیغام کوئی امن کا پیغام تو نہیں ہوگا، وہ اس لیے کہ آپ اس کے لشکر کے خلاف نبرد آزما ہیں۔ اس نے ضرور کوئی دھمکی دی ہوگی یا وہ لشکر لے کر آپ کی طرف ومنڈ رہا ہوگا۔ بس اس کے ان الفاظ نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اب نہ جانے حالات کیسی کروٹ لیں گے۔ اس کے علاوہ شاریہ کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے اسماعیل بول اٹھا، فکرمند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے زندگی میں رشتوں کی ریشمی ڈوریاں کاٹنے والے شیشہ جان اور روحوں کے ساغر کو ریزہ ریزہ اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے بہت دیکھے ہیں۔ دکھ کے نگر آباد کرنے والے باولے کتوں سے میرا پالا پڑ چکا ہے۔ ان سب کو اپنے خداوند قدوس کی حمایت سے ہمیشہ مار بھگانے میں کامیاب رہا ہوں۔ یہ خضر کا خاقان شالی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ میری قوم نے زندگی کے صحرا میں موت کی اندھی چاپ، آنکھوں کے مجدار میں جبر کی دھول، زیس کے زندان میں اندھی جوانی کی کالی آندیاں کھڑی کرنے والوں کا سامنا کر رکھا ہے، اور ہر بار میری قوم کے فرزندوں نے ایسے لوگوں کی حالت قبروں پر گرتے اشکوں، میلی محرابوں کے پرانے بند دروازوں جیسی کر کے رکھ دی ہے۔ میرے خداوند نے چاہا تو خضر کے خاقان شالی کی حالت اس سے بھی بدتر ہو کر رہے گی۔ اسماعیل جب خاموش ہوا تو کسی قدر فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے شاریہ نے کہا، امیر، شالی اپنے لشکر کے ساتھ آپ کے پڑاؤ پر شبخون بھی مار سکتا ہے۔